يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ انعام کی آیت نمبر آج ہماری ہے 152 سے 157 تک. یہ غلطی سے وائزہ سامیو لکھا ہوا ہے، یہ 8واں پارہ ویسے ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اور آیات 152 سے ہیں آج، لیکن کل کی جو ہماری آئی تھی 151، دراصل یہ مفہوم وہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں وہ پچھلا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کل جو آیت 151 سٹارٹ کی تھی، یہ شریعت کے بنیادی احکام جو ان آیات میں بتائے گئے ہیں، خاص طور پر ان دو آیات میں ہی 51 اور 52 میں، مکی زندگی کے آخری ایام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12-13 سال ہو گئے تھے تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن مکہ کی سنگلاخ سرزمین کے وہ جو لوگ تھے سخت دل، ان میں سے بہت کم لوگوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا تھا. تو ان لوگوں کی جو مشرکانہ ان کے عقائد ہیں، ان کی جو ایسی خود ساختہ رسومات ہیں، ان کا تذکرہ پچھلی آیات میں چل رہا تھا کہ انہوں نے من گھڑت جو ان کی باتیں تھیں، اللہ پہ افطرا پردازیاں تھیں، اور خود سے ہی انہوں نے کچھ ایسی باتیں بنا رکھی تھیں، حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال قرار دے دینا. تو ان کو منع کرتے ہوئے پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آیت نمبر 151 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے اور میں تمہیں سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. جو تم نے خود ساختہ چیزیں، حلت و حرمت کے جو تم نے قانون بنا رکھے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں. آؤ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. تو آیت 151 میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی، ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، توحید پہ چلو. دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. تیسری ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، قتل اولاد کی حرمت ہے، وہ حرام ہے. چوتھی چیز تھی کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی اور بے حیائی کے جو کام ہیں، چاہے وہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں، ہر طرح کی بے حیائی جو ہے کھلی اور چھپی، اس سے بچو، وہ حرام ہے. پھر اگلی چیز جو حرام بتائی گئی وہ یہ تھی کہ وہ 5ویں آیت، اس میں آیت نمبر 52 میں آئے گی، ٹھیک ہے، وہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. یہ کتنی چیزوں کی حرمت ہو گئی؟ قتل کی، ہاں، نمبر 5 ہے قتل کی، کہ انسانی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے. توحید، والدین بے احسان، قتل اولاد کی حرمت، کھلی اور چھپی بے حیائی سے بچنا، اور اس کے علاوہ قتل نفس جو ہے، یہ 5 چیزیں آیت نمبر 151 میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے. اور آگے آج ہم دیکھتے ہیں کہ 152 میں سے آگے آنورڈ کون سی چیزوں کی حرمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم 152، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 چیزیں تھی، چھٹی چیز کیا ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، یہ بھی حرام ہے. الا مگر، باللتی اسم موصول ہے، اللتی اس طریقے سے، ہیا کہ وہ، احسن اچھا ہو. احسن جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، سب سے اچھا ہو جو طریقہ، اس طریقے سے یتیم کے مال کو
ہاتھ لگا سکتے ہو، یعنی اس کو استعمال میں بھی لا سکتے ہو جس سے اس میں کچھ بھرنے کا چانسز ہوں، اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، وہ احسن طریقہ ہوگا۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، کون؟ یتیم، اشدہ اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کو، بالغ یبلغ ہوتا ہے پہنچ جانا، بلوغت کی عمر بھی اسی سے ہوتا ہے بلوغت، اور تبلیغ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، بالغ ہونا بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اس سے کون سے لفظ نکلتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہی ہے، تو بالغ یبلغ سے یہ سارے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہاں یتیم کے بارے میں کہا گیا حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، پختہ عمر کو پہنچ جائے، جوانی کو پہنچ جائے۔ ہاں جی، اگلی چیز جو ہے وہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ۔ اوفو تو وفا سے ہی ہے، ایفائے عہد بھی اسی سے ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا، اور اوفو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور پورا کرو کیا؟ الکیلا، کیل کیا ہوتا ہے؟ کالا یکیلو کیلن، کسی پیمانے سے غلہ ناپ کر دینا، یہ کہلاتا ہے کیلن۔ کالا فعل ماضی ہے، یکیلو اس کا مضارع ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا دو ماپ، کیلا پھر جو ہے اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے مکیال، وہ پیمانے کو کہتے ہیں مکیال، آلہ جو ہوتا ہے ماپنے کا، تو یہاں کیا ہے؟ ماپ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، والمیزان، اور تول، میزان تول کے پیمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ میزان رکھ دی جائے گی قیامت کے دن، جہاں پہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، کسی کے ہلکے ہو جائیں گے، اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ بھی میزان ہوگی۔ اور پورا کرو ماپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کے بنیادی احکام بتائے گئے ہیں، یہ ہیں کرنے کے کام، اور ان میں سے ہے کچھ نہ کرنے کے کام۔ یہ حلت و حرمت کے اللہ کے ہاں اساسی جو قوانین ہیں، جو نکات ہیں، وہ یہ ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، کلف یکلف تکلیف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم مکلف بناتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے ہو کی بجائے؟ کہ نفس کا لفظ جو ہے عربی میں وہ مؤنث ہے، اردو میں تو ہم نفس مذکر بولتے ہیں نا، عربی میں یہ مؤنث ہے، اس لیے ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، عدل سے بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس حال میں کہ اگرچہ ہو ذا قربا، قرابت والا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خواہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، بات اگر اس کے خلاف بھی جا رہی ہو تو تمہیں عدل کی بات کرنی ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَبِعَہْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو، پورا کرو، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ایفائے عہد اسی سے بنتا ہے۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ اوفو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو بھی پورا کرو۔ ذالکم، یہ یعنی یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، وصاکم، وصیت کی ہے تمہیں، بھی اس کی، اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے۔ جب آیت نمبر 51 ختم ہوئی تھی وہاں پہ بھی ایسے ہی کہا گیا تھا، ذالکم وصاکم بھی، یہی وصیت کی ہے تمہیں اس کی۔ وہاں پہ تھا آیت 51 کے اینڈ پہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، اور یہاں فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے۔ انا کا مطلب تو بے شک ہی ہوتا ہے، اور آیت کے چونکہ درمیان میں آیا اس لیے انا کی بجائے انا ہے۔ ہاذا، یہ، صراطی، صراط راستے کو کہتے ہیں، جیسے پل صراط بھی ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط کے ساتھ یہ جو یا متکلم ہے اس کا مطلب ہے میرا، صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیمہ، سیدھا۔
फत्तबिऊहु, बस पैरवी करो उसकी। फत्तबिऊ, इत्तबा यत्तबिऊ इत्तबाअन, बस पैरवी करो इसकी। आवाज नहीं आ रही? फत्तबिऊहु, बस पैरवी करो इसकी। सॉरी, एक मिनट जरा। इत्तबा यत्तबिऊ इत्तबाउन होता है पैरवी करना, फत्तबिऊ बस पैरवी करो हु उसकी। वला तत्तबिऊ सुबुला, और ना तुम पैरवी करो रास्तों की, यानी और रास्तों की। सुबुल सबील की जमा है, रास्ते। और रास्तों की पैरवी ना करो, ये जो मेरा सीधा रास्ता है इसकी पैरवी करो। फतफर्रका, बस वो अलग कर देंगे। कौन? ये जो और राहें हैं ना, ये तुम्हें अलग कर देंगी। फर्रका युफर्रिकु तफरीकन, जुदाई डालना। फर्रका, उसने जुदाई डाली। युफर्रिकु, वो जुदाई डालता है। तफरीकन, जुदाई डालना, या अलग अलग कर देना, या फर्क करना। एक आयत है ना, फर्रकू दीनहुम, इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर दिया, फर्क कर दिया उसमें। और यही लफ्ज़ आया था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उनके भाई जो हैं हारून अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, अन तक़ूला फर्रक़्ता बैन बनी इसराइल, ऐसा ना हो कि आप कहें कि तूने तो जुदाई डाल दी, फर्रक़्ता बैन बनी इसराइल के दरमियान। तो ये वही लफ्ज़ है, फतफर्रका, बस वो अलग अलग कर देंगे, बिकुम, तुमको, अन सबीलिही, उसके रास्ते से, जो मेरा सीधा रास्ता है। ये जो दूसरे अलग पगडंडियां हैं, ये जो सुबुल हैं, ये आपको अलग अलग कर देंगे असल रास्ते से। दालिकुम, ये, वस्साकुम, उसने वसीहत की है तुम्हें, बिही, इसकी, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तुम सब बच जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। 3 दफा ये लफ्ज आया, दालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताकिलून, दालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। फिर तीसरी दफा फरमाया, दालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। ये अल्लाह की वसीयतें हैं, ये अल्लाह की नसीहतें हैं, ताकि तुम बच जाओ। सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, तमामन, पूरी करने के लिए, अलल्लज़ी, उस पर जिसने, अहसाना, नेकी की, व तफसीलन, और तफसील बयान करने के लिए, लिकुल्ली शैइन, हर चीज की। फस्सला युफस्सिलु, तफसीलन होता है डिटेल से बता देना, तफसील से बयान कर देना, हर चीज की तफसील बयान करने के लिए। वहुदन, और हदायत है, व रहमतन, और रहमत है, लअल्लहुम बिलिकाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। लअल्लहुम, ताकि वो, बिलिकाई, मुलाकात पर, रब्बिहिम, अपने रब की, युमिनून, ईमान ले आए। ये जो लफ्ज़ है ना, लिका, इसका माजी है लाकिया, और मुजारे है यल्का। लाकिया यल्का लिकाअन इसका मस्दर है, इसका मतलब होता है मिलना, सामने आना। लाकिया यल्का लिकाअन, बस आप तो लिकान याद रखें, लेकिन फिर आप ये देखें कि आप मुख्तलिफ जगहों पे आप इससे मुख्तलिफ लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे, तो वो इसी से होंगे, इसी मस्दर से। मुलाकात करना इसका मतलब होता है। वैज़ा लकुल्लज़ीना, जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, वैज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। तो वो लकू जो था वो भी इसी से था, बिलिकाई रब्बिहिम, अपने रब की मुलाकात पर, युमिनून, वो ईमान लाते हैं। वहाज़ा किताब, और ये किताब, अब बात हो रही है कुरान पाक की, पिछली बात थी तौरात की। अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया उसे, अनज़ला युनज़िलु, इंज़ाल, मुबारकुन, बरकत वाली है। फत्तबिऊहु, पस तुम पैरवी करो इसकी। वत्तकू, और तुम डरो, परहेजगारी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम तुरहमून,
تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. مجھول ہے ترحمون. ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو. کتاب ہم نے کیوں نازل کی ہے؟ اتمام حجت کے لیے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو انما، بے شک، انزلہ نازل کی گئی ہے، الکتاب کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر. اگر ہم قرآن نازل نہ کرتے تو کیسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی، تورات اور انجیل. طائفہ کی کا مثنیٰ ہے طائفتین، دو طائفے، دو گروہ. من قبلنا، ہم سے پہلے. وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، ان دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ بے خبر. ہمیں کیا پتا عبرانی زبان کیا ہوتی ہے، ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، بے خبر تھے. ہمیں تو ان کی زبان ہی نہیں آتی تھی. پیچھے جو دو گروہوں پہ دو کتابیں نازل ہوئیں، تورات اور انجیل، تو اس لیے اللہ فرمانے کہ اب ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی. یہ جو لفظ ہے دراستہم، دارسا یدرسو درسن، دارسا جیسے درس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس نے درس دیا، پڑھایا. یدرسو اس کا مضارع ہے، درسن مصدر ہے، پڑھانا. دراستن بھی اسی سے ہے، دراستن. تو دراستن کا مطلب ہوتا ہے کسی کتاب کا علم محفوظ کر لینا، توجہ سے پڑھنا. ان دراستہم، ہم اس کو پڑھنے پڑھانے سے، توجہ سے پڑھنے سے، اس کا علم محفوظ کر لینے سے، لغافلین، ہم تو بے خبر تھے کہ تم ایسا نہ کہو. او یا تقولو، تم کہو، لو انا، اگر بے شک ہم، انزلہ، اتاری گئی ہوتی، علینا، ہم پر، الکتاب کتاب. یا ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو اگر بے شک اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب، لکننا، یقیناً ہم ہوتے، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ. اگر تم پہ قرآن نازل نہ ہوا ہوتا نا، پھر تم کیا کہتے؟ تورات اور انجیل جن پہ نازل ہوئی انہوں نے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. اگر ہم پہ نازل کی ہوئی ہوتی، لکننا اہدا، یقیناً ہم ہوتے زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سے. فقد جاءکم بینۃ، پس یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل. اب تمہارے پاس ایک بینہ آ چکی ہے، روشن دلیل آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم، پس کون ہوگا زیادہ ظالم. اظلم بھی اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، کذبا، جھٹلائے، بیایات اللہ، اللہ کی آیتوں. اب اللہ نے ایک کتاب، یہ قرآن، یہ بینہ، یہ ہدم و رحمہ بھیج دی ہے. شروع میں ہم جو ایک آیت سنتے ہیں نا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ، وہاں پہ بھی قرآن پاک کے یہی نام آئے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وصدف، اور اعراض کرے، انہا، ان سے، آیات سے. صدفہ کا لفظ بھی تھوڑا سا غور طلب ہے. صدف یصدف، صدفن کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا، کنارے کرنا. صدف کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں. بین الصدفین کا لفظ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ہے. صادف ان کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش ہو جانا. یہ ان کے صلہ کے ساتھ ہی ہے نا، اس کے ساتھ پریپوزیشن جب ان آتی ہے نا، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کش ہونا، پھر جانا. ویسے صدف کسی کنارے کو کہا جاتا ہے. بین الصدفین، دو کناروں کے درمیان. ٹھیک، تو صادفہ، یصدفو مضارع، صدفن اس کا مصدر ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ ہٹانا، کنارے کرنا. اور اعراض کرنا تب ہوتا ہے جب اس کے بعد ان آ جائے. وصدف عنہا، اور اعراض کرے ان سے، یعنی اللہ کی قرآن کی آیات سے. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ سنجزی، ان قریب ہم سزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو اعراض کرتے ہیں.
ان آیاتنا، ہماری آیات سے. غور کر کے دیکھیں کہ ہم تو نہیں آ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی آیات سے اعراض نہیں کرتے، ہم تو اس سے کنارہ کش تو نہیں ہو گئے، ہم کہیں الماریوں میں رکھ کے بھول تو نہیں گئے. سوء العذاب، برے عذاب کی. کیا برے عذاب کی؟ سنجزی، ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے. سوء العذاب، برے عذاب کی سزا دیں گے. بما، اس وجہ سے. قانون، جو تھے وہ. یصدفون، اعراض کرتے. کیا بتایا تھا میں نے اس کا؟ صادفہ یصدفو، تو یصدفو وہ اعراض کرتا ہے، یصدفونا وہ اعراض کرتے. قانون تھے. چلیں جی، آیات کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت، بہت زیادہ تفصیل میں تو ہم نہیں جاتے. آیت نمبر 151 جو سورہ انعام کی ہے، اس کی تو میں نے آپ کو تھوڑی سی اس کا بتا دیا تھا کہ اس میں کن چیزوں کو حرمت ان کی بتائی گئی ہے. 5 چیزیں تھیں، اور چھٹی چیز یہاں پہ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ مال کے، یتیم کے مال کے. یتیم کے مال کے تو قریب پھٹکو بھی نہ، مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ حتی یبلغ اشدہ، وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، ضائع کر دینا، یا اپنا ردی مال اس کے مال میں ملا کر اس کے اچھے مال پہ قبضہ کر لینا، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ حرام ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ مکی دور کے احکام ہیں، لیکن یتیموں کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر مدنی صورتوں میں بھی اس بارے میں احکام آئے ہیں. مثلا سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ کے آئے آیت نمبر 220 میں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں یتیموں کا مال کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اور یہاں پہ پھر کہا کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں، اچھے طریقے سے، اگر اس کو تم اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہو، اس کو بڑھانے کی نیت سے، بس اس پہ بری نظر نہ رکھو. اگلی بات کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ. ناپ اور تول عدل کے ساتھ پورا کرو. ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد وہ تو ہے ہی کہ جو ناپ تول کے پیمانے ہیں ان کو سیدھا رکھو، لیکن عدل کے ساتھ ہر چیز کو اس کا صحیح انصاف کے ساتھ ہر کام کرو. کسی کو تو کوئی چیز دینی ہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو مادی چیزیں ہیں جو ہم تول کے دیتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی دینے والی ہوتی ہیں جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں. دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کو ان کا حق دینا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، جو کچھ بھی انسان پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو پورا کرو عدل کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی بغیر کسی ارادے کے اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ گرفت نہیں ہے، بغیر ارادے کے. ہم نے سورہ بقرہ کے آخری آیات میں کیا پڑھا تھا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا. تو یہاں بھی یہی فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. اگلی بات کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو. یہ بھی بہت اہم بات ہے، یہ ہم سب کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے. بات کرو تو عدل کی بات کرو. قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، وہ تو ایک کلیئر کٹ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے سچ کی بجائے جھوٹ بولا. ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ وہ جھوٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہماری بات کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. اس لیے فرمایا بات کرو تو عدل کی بات کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ خام خواہی بعض محبتوں میں، بعض رشتوں کی بعض طرفداری میں ہم کسی کا کی سائیڈ لیتے ہوئے بات گول مول سی کچھ ایسی کر جاتے ہیں جو کہ
کسی ایک شخص کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور کسی دوسرے شخص کو فائدہ دے دیتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، اور وہ جو قُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا بھی یہی ہے کہ سیدھی بات کرو، گھما پھرا کے نہ کرو، بات کے اندر پیچ نہ ہو، تمہاری بات کلیئر ہونی چاہیے اور انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ آپ کے کسی بہت ہی قریبی رشتہ دار کے حق میں ہی آپ بات کیوں نہ کر رہے ہو، تو عدل کی بات کرو، کھری ہونی چاہیے بات تمہاری، انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے یا اللہ کی قسم کھا کر جو بھی عہد کیا جائے اس کو بھی پورا کرو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہی عہد ہے جو عہد الست ہم نے کیا تھا، پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے الستُ بربکم، تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، وشہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر ہم اسی عہد کو دہراتے ہیں ہر نماز میں کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک بہت اہم عہد ہے جو ہم تکرار کے ساتھ ہر روز اللہ سے کرتے ہیں۔ ہر انسان نے دنیا میں آنے سے پہلے ایک جو عہد کیا تھا، عہد الست اس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آگے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، تو اسی طرح اس کو ہم یہاں دہراتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر عام زندگی میں بھی بہت سارے عہد ہوتے ہیں، اور اللہ کا عہد تو خاص طور پہ یہی ہیں، تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے جو بات جو اللہ وصیت کر رہا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تم پیروی کرو اس کی، میرے اس سیدھے راستے کی۔ دین کے اصل اصول تو وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں، تمہارے خود ساختہ طور طریقے جو تھے وہ تو ایک ٹیڑھی ڈنڈیاں تھیں جن کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں۔ صراط مستقیم تو صرف وہ ہے جس پر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس پر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، یعنی اگر تم خود ساختہ پگڈنڈیوں پر چلنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، لہٰذا تم سب راستوں کو چھوڑ کر سواء السبیل پر قائم رہو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں کیا تھی؟ ہر شے کی تفسیر اور ہدایت اور رحمت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں جو احکام ہیں وہ تورات کے احکام عشرہ ہیں، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً انہی باتوں کو، انہی کا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، وہذا کتاب، اب بات آ گئی اس کتاب کی، قرآن پاک کی۔ اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر۔ یہ بالکل سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 9 تھی وہی انداز ہے، وہاں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا وَأَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں تھا۔ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، پس آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر کہ ہم نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا ہے آخری کتاب ہدایت دے کر تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ اب وہی بات یہاں مشرکین مکہ کو کہی جا رہی ہے اس انداز میں کہ ہم نے یہ کتاب اتار دی ہے جو سراپا خیر و برکت ہے تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تو یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھیں، ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں گئی، ہم سے مواخذہ کس چیز کا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو انا، یا تم یہ کہو کہ انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ بہتر طور پر، ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔
فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ ہم ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی، بسبب ان کے اعراض کرنے کے، بما کانوا یصدفون۔ چلیں جی اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون